بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بلومنگ اسکالرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں حصہ نظم کے حوالے سے آج ہم اپنا ویڈیو لیکچر نمبر 10 اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے ویڈیو لیکچر کا تعلق نظم نمبر 2 نعت کے مشقی سوالات اور ان کے حل سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 112 کھولیں، جس پر نعت کی مشق میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس سوال میں آپ کا حصہ الف ہے، صبا کہاں سے آتی ہے؟ تو پیارے بچوں، صبا مدینے سے آتی ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، اسی لیے اسے صبح کی ہوا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ حصہ ب، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، پھولوں میں عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینے کی فضا کی خوشبو ہے۔ حصہ ج، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینے کی حسرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر مرنے کی آرزو ہے۔ حصہ د، سوال نمبر 4 بنتا ہے بیٹا آپ کا، شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جائے۔ آپ کا حصہ د، یعنی سوال نمبر یہاں 5 بنا ہوا ہے، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، طوطی و بلبل نعت کے حوالے سے اس کا آنسر ہوگا کہ طوطی و بلبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ مشق کے حوالے سے سوال نمبر 2، اور جن سوالات کی ترتیب سے آپ کر رہے ہیں سوال سے آپ کا سوال نمبر 6 ہے، اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ تو بیٹا جیسے کہ میں نے آپ کو حمد میں بتایا تھا کہ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس نعت میں ردیف ہے۔ اب دیکھیں ہر شعر کے آخر میں یہ لفظ دہرایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 اور سوالوں کے حوالے سے آپ کا سوال نمبر 7، اس نعت کے قافیے تحریر کریں۔ قافیے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو حمد کی جب مشق کروائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے اور ان کی صوت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اس نعت کے قافیے درج ذیل ہیں، تو، بو، گفتگو، آرزو، چارسو، آبرو۔ اس کے بعد آپ کا مشقی حوالے سے سوال نمبر 4 ہے، نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکزی خیال ہوتا ہے مین آئیڈیا، جو کہ کسی بھی شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق اس نظم کی تخلیق کرتا ہے۔ تو اس نعت کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ذات ہے، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جلوہ عیاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ مشق کے حوالے سے سوال نمبر 5 ہے، لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، بے داغ لالے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے عیب کردار ہے، جبکہ بے خار گل کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ضرر انسان تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح میں پڑھایا کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ یا زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ سوال نمبر 6، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ آپ کا کالم الف میں پہلا لفظ ہے صبا، صبا، بو، طوطی، بلبل، تذکرہ، گفتگو، جیوں، مرو، حسرت، حسرت کا آپ لکھیں کہ بیٹے آرزو، یکسو، چارسو، حرمت، آبرو،
ظہور، نور، اور لاسٹ ورڈ ہے آپ کا بیٹا مقام، لا مقام۔ اسے آپ اسی طرح میچ کر کے یاد کریں گے۔ صفحہ نمبر 113 آپ کا سوال نمبر 7 ہے، نیچے دیے گئے اشارات کی مدد سے نعت کا خلاصہ لکھیں۔ تو بیٹا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نعت کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ ان ہنٹس کی مدد سے بھی خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ جس طرح سے میں نے آپ کو ہر شعر سے پہلے اس کا مفہوم لکھوایا ہے تو وہ مفہوم بھی اگر آپ ترتیب سے لکھیں تو آپ کا 7 سے 8 لائنوں کا خلاصہ بن سکتا ہے۔ صرف آپ نے شروع میں اس پہ لکھنا ہوگا کہ اس نعت میں امیر منائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور آگے بالکل اسی طرح سے آپ کو کہ صبا مدینے سے آتی ہے، جس طرح سے آپ کو ہنٹس دی گئی ہیں اس طرح بھی آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر ایک خلاصے کا ایک کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں، تاکہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ خلاصہ اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے، شاعر کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کی تازہ ہوا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ ہر زبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مشغول ہے، اور کوئی بھی دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے خالی نہیں۔ لوگ دنیا میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں، لیکن شاعر کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کر جیے اور وہیں مر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان سے دوری شاعر کے لیے عذاب سے کم نہیں۔ اس کی راحت کا سامان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے۔ دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے رنگ پھوٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں شاعر اپنی زندگی تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اور آخرت کی سرداری اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اور یہ رتبہ آج تک کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک شارٹ وے ہے جس طرح سے آپ اپنا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خلاصہ لکھنے میں مشکل پیش آئے تو آپ اسی خلاصے کو یاد کر لیں۔ شکریہ۔ نعت کی مشق میں آپ کا آخری سوال ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اس میں آپ کا پہلا لفظ ہے طوطی و بلبل، تو ان کے اوپر پیش، تو ان کے نیچے زیر، طوطی و بلبل، بے کے اوپر بھی پیش ہوگی بیٹا، لام کے اوپر جزم، پھر بے کے اوپر پیش اور لام کے اوپر جزم، طوطی و بلبل۔ دوسرا لفظ ہے آپ کا تذکرہ، تے کے اوپر زبر ہے، زال کے اوپر جزم ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، رے کے اوپر زبر ہے، تذکرہ۔ لفظ نمبر 3 گفتگو، گفتگو بیٹا گاف کے اوپر پیش ہے، فے کے اوپر جزم، تے کے اوپر پیش، گفتگو، گاف کے اوپر پھر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا حرمت، ہے کے اوپر پیش، رے کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر اور تے کے اوپر پھر جزم، حرمت۔ اگلا لفظ ہے آپ کا آبرو، بے کے اوپر جزم، رے کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، آبرو۔ اگلا لفظ ہے آپ کا ظہور، زوئیں کے اوپر بھی پیش ہے، ہے کے اوپر بھی پیش ہے، واو کے اور رے کے اوپر جزم آئے گی۔ اگلا لفظ ہے آپ کا داغ، دال کے اوپر زبر، اور اگر داغے لالا اکٹھا ہوگا تو بیٹا دال کے اوپر زبر ہوگی، غائن کے نیچے زیر، داغے، لام کے اوپر زبر، پھر لام کے اوپر زبر، داغے لالا۔ اور اگر صرف داغ ہوگا تو دال کے اوپر زبر آئے گی اور غائن کے اوپر کچھ بھی نہیں، آپ جزم ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے خارے گل، بیٹا خے کے اوپر ہوگی زبر، رے کے نیچے زیر، لفظ ہے خارے، گاف کے اوپر ہے پیش، لام کے اوپر جزم، خارے گل۔ تو یہ تھی آپ کی نعت کی مشق اور ان کا حل، مشقی سوالات اور ان کا حل۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری مشق جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسے ایک ہی نشست میں یاد